بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء فأمرنی ان اصرف بصری، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، سماجی برائیوں میں ایک برائی بدنگاہی کا فتنہ ہے، یعنی نظروں کی حفاظت نہ کرنا، اجنبی عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، ان پر نظر ڈالنا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اس سے چاہے وہ اب تو آف لائن ہو یا آن لائن ہو، دونوں طریقے سے حرام ہے۔ یعنی آدمی راستہ گزرتے ہوئے کسی لڑکی کو یا کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے خواہش کی نظر سے تو وہ بھی حرام ہے، یا ایک ہی آدمی بیٹھے بیٹھے موبائل فون میں دیکھ رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اس سے آدمی کی ایسا شخص ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی ہے، جو اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آدمی بدکاری میں، زنا میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں سکتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ اجنبی عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ بھی ایک زنا ہے۔ اور جب آدمی اس کا عادی ہوتا ہے تو زنا کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں نظروں کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے۔ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مردوں کو بھی حکم دیا سورہ نور میں، اور عورتوں کو بھی الگ سے حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مومن مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، پست رکھیں، اپنی نظروں کو آزاد نہ چھوڑ دیں، کسی پر بھی نظر پڑے۔ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، عزت و آبرو کے لیے، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے نظروں کی حفاظت کرنا، نظروں کو پست رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق میں، جو لوگ راستوں پر بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، نظروں کو جھکا کے رکھیں، ہر گزرنے والے پر نظر نہ ڈالیں۔ غض البصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق میں ایک حق بتایا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے، اچانک اگر کسی اجنبی عورت پر نظر بغیر اختیار کے اچانک پڑ گئی تو اس کے بارے میں سوال کیا ہے؟ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء، اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جائے بغیر قصد و ارادے کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فأمرنی ان اصرف بصری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراً اپنی نظر پھیر لوں۔ اچانک پڑ گئی وہ معاف ہے، بغیر قصد و ارادے کے۔ اب آدمی فوراً اپنی نظر دوسری طرف پھیر لے، ایسا نہیں کہ ٹکٹکی لگائے، باقاعدہ دیکھتا رہے، مطالعہ کرتا رہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی بار بار نظر پر نظر مت ڈالو،
اس لیے کہ پہلی نظر جو بغیر قصد و ارادے کے پڑ گئی ہے اچانک، وہی معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر کون سی معاف ہے؟ جو اچانک بغیر قصد و ارادے کے پڑتی ہے، وہ معاف ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی پھر اچانک پڑ جانے کے بعد بھی پھر غور سے تا دیر دیکھتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فوراً پڑ جانے کے بعد فوراً اپنی نظر پھیر لے۔ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خثام کی ایک عورت جو بڑی خوبصورت تھی، ایک مسئلہ لے کر کے فتویٰ دریافت کرنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے تھے اور آپ کے پیچھے فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا سوال تھا، اللہ کے رسول، میرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اور حج ان پر فرض ہے، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کر سکتی۔ وہ عورت جب سوال کر رہی تھی، فضل بن عباس مڑ کر کے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں، تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا اور تنبیہ کیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ بہت بڑی برائی ہے، عورتوں پر جان بوجھ کر کے قصد و ارادے کے ساتھ عورتوں پر نظر ڈالنا، یہ بے حیائی بدکاری کی تمہید ہے۔ جو آدمی اس کا عادی ہوتا ہے، عورتوں پر نظر ڈالنا، اجنبی عورتوں کو دیکھنا، چاہے راستہ چلتے ہوئے یا موبائل فون میں دیکھنے کا عادی ہے، ایسا شخص، اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ بے حیائی بدکاری کے فتنے میں ضرور ایسے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، اور اس نعمت کا حق یہی ہے کہ اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں، آنکھ کی شکل میں، کان کی شکل میں، اور بھی دیگر اعضاء جو ہیں، ان کا اس نعمت کے بارے میں ہم سے جب سوال ہوگا تو ہم اسی وقت بچ سکتے ہیں کہ جب ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اپنی آنکھوں سے صحیح چیز دیکھیں، کانوں سے صحیح چیز سنیں، غلط چیز کانوں سے نہ سنیں، ورنہ کانوں سے اگر آدمی حرام چیزیں، گانے بجانے کی چیزیں سنے گا تو یہ کان کا زنا ہے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں تو اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور غلط استعمال سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے، برائیوں سے